چار اماموں کی کیا حقیقت ہے؟ فقہ کے چار اماموں کی کیا حقیقت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی نہیں تھے، تو بعد میں یہ دین کیسے اماموں میں بٹ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چار امام نہیں تھے، مگر جو انہوں نے فقہ مرتب کیا ہے وہ فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ فقہ کا مطلب قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں، تو وہ مسائل تو نبی کے دور میں موجود تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس کی ترتیب ائمہ اربعہ نے دی ہے۔ یہ چار امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو یہ مرتب بعد میں ہوا ہے، یہ نہیں کہ تھا جیسے حدیث جو تھی نا، امام بخاری نے مدون کیا، تو امام بخاری نے تو بہت بعد میں اس کی تدوین کی، امام مسلم، امام ابو داؤد، سب محدثین نے تدوین کی ہے۔ اس سے پہلے بھی تدوین ہوئی ہے، لیکن اس اتنے جاندار اور شاندار طریقے سے نہیں ہوئی۔ موطا امام مالک تھے، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کو مرتب کیا، تو ہم تو نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے حدیث کو مرتب کیا گیا ہو، لیکن حدیثیں تو تھیں، ترتیب ان کو بعد میں دیا گیا ہے۔ تو جو دلیل منکرین حدیث دیتے ہیں نا حدیثوں کے من گھڑت ہونے کی، وہی دلیل ہمارے بعض حضرات، بعض اسکالرز دیتے ہیں فقہ کے غلط ہونے کی۔ منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے وہ کہتا ہے یہ تو بہت بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلام تو بہت پہلے آ گیا تھا، حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، تو یہ تو اجمیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ تو یہی دلیل وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، اور یہ فقہ تو بعد میں لکھا گیا ہے، تو نبی کے دور کا تو نہیں ہے یہ۔ تو یہ سب جاہلانہ باتیں، مرتب بعد میں کیا گیا ہے، مسائل اس کے وہی ہیں جو نبی کے دور میں تھے، صحابہ تابعین سے منقول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منقول ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی جاہل اٹھ کے کہے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مصحف عثمانی، یہ تو نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، تو ہم یہ اس کو کیسے مان لیں کہ یہ نبی کا قرآن ہے؟ او بھائی قرآن نبی ہی کا ہے، مرتب حضرت عثمان نے کیا ہے، اس کو ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو اسی طرح فقہ بھی ائمہ اربعہ نے مرتب کیا ہے، فقہ وہی ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ کے دلائل قرآن و سنت ہی ہیں، تو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بعد میں مرتب کیوں کیا گیا، صحابہ نے مرتب کیوں نہیں کیا؟ تو بھی صحابہ کے دور میں ضرورت نہیں تھی، جس کام کی ضرورت جب ہوتی ہے اس وقت وہ کام کیا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کے دور میں حدیث کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو بعد میں ضرورت پڑی ہے، تو اسی طرح حضرت عثمان سے پہلے قرآن کو مرتب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو حضرت عثمان کے دور میں ضرورت تھی تو انہوں نے کر لیا، جب کر لیا تو پھر اسی پہ سب کو آنا پڑے گا۔ تو اسی طرح فقہ کے مرتب کرنے کی پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، تو جب ضرورت ہوئی تو ائمہ اربعہ نے کر لیا، اب کر لیا تو اب امت اسی پہ آئی، تو آپ بھی آئیں۔ جیسے امت نے مصحف عثمانی کو مانا، امت نے چاروں اماموں کو مانا، ان کے فقہ کو، اماموں کو ماننے کا مطلب ان کے فقہ کو مانا، تو آپ کو بھی اسی پہ آنا پڑے گا۔ ڈیڑھ ان کی الگ مسجد بنائیں گے تو امت میں اختلاف انتشار ہوگا۔ تو اسی طرح امت نے جب حدیثوں کی کتابوں کو مان لیا تو آپ کو بھی انہی کتابوں کو ماننا پڑے گا۔